السلام علیکم۔ میرا نام سید فصیح حسن ہے، ایج میری 50 ایئرز ہے اور میں اسٹوما کا پیشنٹ ہوں۔ یہ تکلیف مجھے تقریباً 1994 سے ہے اور 3 سال سے میرے پرماننٹ بیگ لگا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ موٹیویشن کا اسٹوما پیشنٹس کے لیے، کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ کوئی ڈس ہارٹ نہ ہوں، ڈپریشن میں نہ جائیں۔ تو جب میں نے سنا، میں نے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بھی کیا کہ میں بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بہت عرصے سے اس بیماری کو فیس کر رہا ہوں اور بڑا الحمدللہ، بہت الحمدللہ، شکر خدا کا کہ میں بالکل جس طرح ایک نارمل پرسن ہوتا ہے اسی طرح اپنی لائف گزار رہا ہوں۔ اس میں میرے گھر والوں کا، بچوں کا، میری وائف کا، میری فیملی کا بہت رول ہے، جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کبھی مجھے ڈپریشن میں نہیں جانے دیا۔ نو ڈاؤٹ پرابلمز ہوتے ہیں اتنے بڑے آپریٹس کرانے کے بعد آپ کو، اور اس سے آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی ختم نہیں ہو گئی، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اور بھی دنیا میں لوگ ہیں جن کی کسی کا ہاتھ نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، بازو نہیں ہیں۔ تو میرا کہنے کا، سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے، ایز پر ڈاکٹر صاحب کی ایڈوائس کے، کہ یار زندگی میں ہرڈلز آ جاتی ہیں، ہمیں یا کوئی چیز کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے، نارمل سیکھنا چاہیے۔ تو اور آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں کہ میری تقریباً 11 سرجریز ہو چکی ہیں، 11 سرجریز، اور میں ہر فورم پہ گیا ہوں کہ میرا اسٹوما ریورس ہو جائے، لیکن ہر جگہ سے مجھے ریفیوزل ہوا اور یہی کہا گیا اٹس ٹو ڈینجرس، آپ لائف کو اس کے ساتھ گزاریں۔ آخر کار میں نے بالکل اس کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھ لیا۔ میں اپنی تمام ڈریسنگ، بیگ چینج کرنا، ہر چیز میں خود کرتا ہوں، کسی کی ہیلپ نہیں لیتا، نہاتا ہوں اپنی وائف سے یوز کرتا ہوں، بیگ میری پوری کٹس تیار ہوتی ہیں اور مجھے کسی سے بھی کوئی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ میں نے کبھی ہمت ہاری ہے۔ چھوٹے موٹے پرابلمز ہوتے ہیں، میرے سرجن آن کالز ہوتے ہیں، ان سے میں مشورہ بھی کر لیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ایک اور پرابلم میں یہ ہوں کہ میرا اسٹوما پرولیپس کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ آپ یار اس کے ساتھ گزارا کریں، یہ ٹو ڈینجرس کہ ہم اسے آپریٹ کریں۔ تو میں اپنے تمام اسٹوما پیشنٹس کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے شادی شدہ لائف ہے، 3 بچے ہیں، میں بینک مینیجر ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، میری آرگنائزیشن نے میری بڑی ہیلپ کی ہے، اور میں اسٹل جو ہے بالکل نارمل پرسن کی طرح جاب کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ میں گاڑی بھی ڈرائیو کرتا ہوں، میں اپنی ہابیز بھی میں نے قائم دائم رکھی ہوئی ہیں۔ پیٹس کا مجھے بہت شوق ہے، جانور پرندے پالنے کا، گیجٹس کا بہت شوق ہے، میں ان کو بھی کنٹینیو کیے ہوئے ہوں، میں خود دیکھ بھال کرتا ہوں اپنے پیٹس کی۔ میں ٹیبل ٹینس بھی کھیلتا ہوں گھر میں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، لائف ہے، اس میں آپ پریشان نہ ہوں بالکل بھی۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتاؤں کہ یہ تو اسٹوما پیشنٹ ہے، جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو اس زمانے میں ایک وائرل ڈیزیز کی وجہ سے میں پیرالائز ہو گیا۔ میں نے تقریباً پونے 2 سال میں نے ویل چیئر پہ گزارے، میرے دونوں ہاتھ، دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئی تھیں۔ میں نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری، میرے حرام وقت میں سوائلنگ ہو گئی تھی جو ایک وائرل ڈیزیز کی وجہ سے میں نے، لیکن اس سے ریکور کیا، آہستہ آہستہ ویل چیئر سے اٹھا، میں نے بیساکھیوں سے چلنا شروع کیا، میں نے اسٹک پکڑی، آہستہ آہستہ میں بالکل نارمل ہو گیا۔ آج میں گاڑی بھی ڈرائیو کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے نارمل واک بھی کر لیتا ہوں، میں اپنے کام کاج بھی کرتا ہوں، کوئی مجھے مسئلہ نہیں آ رہا۔ بالکل جو اسٹوما پیشنٹس ہیں ان کو تو بالکل، میرے ساتھ تو یہ مطلب ایک ایکسٹرا پرابلم ہو گئی تھی، میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی پیرالائز ہونے کے بعد، اس کے بعد میری ٹھیک ہو گیا۔ مجھے فرسٹ میرا آپریشن ہوا تھا ایمرجنسی میں 94 کے اندر، ایمرجنسی انہوں نے مجھے لاسٹومی بیگ لگا دیا، وہ 1.5-2 سال لگا رہا۔ میری بھی کنڈیشن ایسی ہوئی تھی کہ میں سوسائڈ کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا، انہوں نے یہاں بہاولپور میں جو بیسٹ سرجن تھے رفیع قمر صاحب، ان سے رابطہ کر کے
میرا کیس پٹ اپ کیا ان کے آگے. انہوں نے میری بایوپسیز کیں, انہوں نے میرا جناب بیگ ریموو آپریٹ کیا, پھر 3 مہینے کے بعد بیگ ریموو کر دیا. میں نے اس کے بعد میری شادی بھی ہوئی. 8 سال تک میں بالکل فٹ رہا. 8 سال بعد مجھے برارو پرابلم ہوئی, بلاکیج ہوئی. پھر میں انہی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, سرجن کے پاس. انہوں نے ہمت دی, انہوں نے دوبارہ آپریٹ کر دیا. میں پھر ٹھیک ہو گیا. پھر نارمل وائی چھوٹے موٹے آپریشنس بیچ میں پرابلمس چلتے رہے. ظاہر ہے کہ آپ نے آپریشن اتنا بڑا کرایا ہے, آپ نارمل نہیں ہیں, تھوڑی بہت ہی چیزیں آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, حوصلہ کریں. اور اس کے بعد مجھے سویئر قسم کا پرابلم ہوا 2017 میں, جب میرے سرجنز نے مجھے کہا کہ جی آپ کسی گیسٹرو سرجن کے پاس جائیں. مجھے کراچی ریفر کیا گیا آغا خان میں. مجھے ایک آپریشن ہوا جو کہ ابھی میں آئی سی یو میں تھا. میرا اسٹوما جو تھا وہ گینگرین بن گئی ایک ہی رات کے اندر. مجھے دوبارہ آپریٹ کیا گیا. وہاں سے میں ڈسچارج ہوا. میری حالت کافی کنڈیشن خراب تھی, لیکن میں سروائیو کر گیا. اس ڈیورنگ مجھے ایک ہارٹ اٹیک بھی ہوا. میں نے اس میں بھی سروائیو کیا. میں نے ہمت نہیں چھوڑی. میں نے یہاں آ کے بھی چھوٹی چھوٹی 2-3 سرجریز کروائیں, اپنے اسٹومے کو ریپیئر کروایا. اسٹوما میرا ٹھیک نہیں تھا, لیکن الحمدللہ اب میں بالکل فٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں اپنے روٹین کے کام کرتا ہوں, اپنی جابس کرتا ہوں, اپنی ہابیز کو انجوائے کرتا ہوں. میں ٹیبل ٹینس بھی کھیل لیتا ہوں. میں اپنے گیجٹس کے شوق بھی پورے کرتا ہوں. اور اللہ کا کرم ہے, میری اب صحت بھی بہت اچھی ہے. ناٹ اے سنگل ٹیبلٹ میں ایز اے کوئی میڈیسن یوز کرتا ہوں, سوائے یہ کہ میرے جو اسٹومے میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں آئنٹمنٹ اور پاؤڈرز اور یہ میں یوز کرتا ہوں. ناٹ اے سنگل ٹیبلٹ. 50 ایئرز میری ایج ہے. نہ مجھے شوگر ہے, نہ مجھے اب کوئی ہارٹ پرابلم ہوتی ہے, نہ مجھے کوئی مسئلہ ہے. بالکل نارمل لائف ہے, بڑی مزے کی زندگی گزر رہی ہے. صرف یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ہم میں کوئی کمی نہیں ہے, ہم بالکل نارمل ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ڈپریشن آ جاتا ہے, لیکن پھر اس کو آپ سر جھٹک دیں. آپ کے جو بیوی بچے ہیں, آپ کے جو گھر والے ہیں, ان کی سپورٹ ہونی چاہیے. بیگ کا پرابلم کوئی نہیں ہے مجھے. میں ہر چیز اپنی خود ٹیکل کرتا ہوں, بیگس خود چینج کرتا ہوں, ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتا ہوں. کوئی پرابلم ہوتی ہے, کبھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. مجھے بیگ میں بڑے آرام سے, میں نے اپنی تمام چیزیں تیار رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جب دل کرتا ہے, جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیگ اب چینج ہونے والا ہے, میں فوراً اس کو خود چیزیں اپنی لیٹتا ہوں. میں نے بنایا ہے, میں کٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ نکالتا ہوں اور جناب بیگ کو چینج کر لیتا ہوں. پھر اس کے چیزیں بھی دیکھتا رہتا ہوں, کب وائپ یوز کرنے ہیں, کب میں نے یہ پاؤڈر یوز کرنا ہے, کب پیسٹ یوز کرنی ہے. تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بالکل میری نارمل لائف ہے, ہیپی لائف ہے. بچے میرے ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں, بہت سپورٹیو ہیں. میری بیوی بہت سپورٹیو ہے, جس نے مجھے حوصلہ دیا ہے. بلکہ وہ یہی کہتی ہے کہ اب آپ کی کسی چھوٹی تکلیف سے مجھے پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے اتنے بڑی چیزوں کو فیس کر لیا ہے کہ ہمیں رشک ہے کہ آپ لوگ اس کرتے ہیں. تو باہر فیملی کی بہت سپورٹ ہونی چاہیے بالکل. اور سب سے پہلے کہ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہ ایک پرابلم چھوٹی سی آ گئی ہے, کوئی بات نہیں. لوگ مجھے پتہ ہے اس کو بہت سمجھتے ہیں, دل ہار بیٹھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن نہیں. آپ کو نارمل لائف گزارنی ہے, بالکل نارمل لائف گزارنی ہے. آپ نے اپنے ہر کام خود کرنے ہیں, آپ کسی کے محتاج بالکل نہ ہوں. میں بالکل ویٹ نہیں کرتا. مجھے کوئی کام کرنے جانا ہے, میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں, نکل جاتا ہوں. تھوڑا سا لانگ ڈرائیو وغیرہ پہ احتیاط کر لیتا ہوں, اپنی چیزیں ساتھ رکھتا ہوں. اور باقی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سب کو یہی کہوں گا, ڈاکٹر صاحب کو بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کہیں بھی کسی کی کاؤنسلنگ کے لیے میری ضرورت ہے, میری مثال رکھ لیں. میں بینک مینیجر ہوں, میں 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی کرتا ہوں اپنے آفس میں بیٹھ کے. ہیپٹک جاب ہوتی ہے, مجھے کوئی پرابلم. میں 20-25 کلومیٹر دور روز ڈرائیو کر کے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو میں ہمیشہ حاضر ہوں. کسی کو بیگس لگانے سے متعلق جو چیزیں مجھے چاہیے میں حاضر ہوں. اور کسی بھی فارم پہ مجھے بلانا ہو, کسی نے کچھ سیکھنا ہو بیگ سے متعلق, لگانے سے متعلق, تو میں حاضر ہوں. ڈاکٹر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے یہ فارم ہمیں مہیا کیا, یہ فارم ہمیں مہیا کیا ہے جس میں ہم اپنی اسٹوریز دیں. تو آپ پریشان نہ ہوں. میں 11 سرجریز کے بعد بھی بڑا نارمل پھر رہا ہوں. کوئی اللہ کا شکر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب خیریت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.